بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء ویتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، لا کا تم میں، من الامر شین یعنی یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں۔ لیسا نہیں ہے، لا کا تمہارے، من الامر شین یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، شیئن او یتوب علیہم یا انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم یا ان پر عذاب کرے، فإنہم ظالمون کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کی مرضی ہے، چاہے ان کو بخش دے چاہے ان پر عذاب کرے۔ وللہ اور اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر بخش دے، لمن یشاء جس کو چاہے، ویعذب اور عذاب کرے، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ لیسا لک من الامر شیء یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، او یتوب علیہم یا انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم یا ان پر عذاب کرے، فإنہم ظالمون کہ وہ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء جسے چاہے بخشے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہے عذاب کرے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگے مطلب جتنے 128 ہے جی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگے 129 کی گئی جی تفہیم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریاں جی کہ اللہ کی مرضی ہے، جنہوں بخشے جنہوں عذاب دے وہی مرضی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جا باری تعالیٰ جو قرآن پاک پڑھیا اس دا اجر مینوں اور جنہیں مسلمانوں نے سنیا ساروں عطا فرمائی، اور ہمیشہ سانوں قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، اس نوں سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق اور ہدایت عطا فرما، اور ہمیشہ سانوں مسلمانوں نوں قرآن پاک ہمیشہ سانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلن دی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے ذریعے اور اس قرآن پاک دی وسعت دے نال ساڈی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔